پھر آپ نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ کمزور ہیں اور یہ ماں کی شکل میں ہوں. تو اللہ کے نبی، میں نے آپ کو وہاں بتائی تھی عزیزیہ میں روایت بتائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں. عورت ماں کی شکل میں ہو تو اللہ نے اس کا یہ مقام رکھا ہے. یہ بیوی کی شکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور جس کے اخلاق اچھے ہوں، یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. یہ بہن کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی اور ان کا حق نہ رکھا. ہمارے 4 صوبوں میں سرحد، پنجاب، بلوچستان، سندھ میں بیٹیوں کو، بہنوں کو حصہ دینے کا کوئی دستور نہیں ہے. نہ کوئی دیندار دیتا ہے، نہ کوئی بے دین دیتا ہے، نہ کوئی نمازی دیتا ہے، نہ کوئی حاجی دیتا ہے. سارا حصہ بیٹے لے لیتے اور بہنوں کو صرف کیا دیا جاتا ہے؟ جو شادی پہ سامان دے دیا بس وہ دے دیا، باقی سارا بیٹوں کے لیے ہے. یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑی چوری ہے، بہت بڑا ڈاکہ ہے. یہ اللہ کا حق کھانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے وراثت کا پورے 2 رکوع وراثت کے لیے اتارے اور قرآن کو عورتوں کے حقوق سے بھرا اور اس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کو حصہ نہ دے یا اپنی بہنوں کو حصہ نہ دے. یہ ظلم و ستم ہے، یہ جرم عظیم ہے. سارا رزق حرام ہو جاتا ہے، ساری کمائی حرام ہو جاتی ہے. اور اس کے بالمقابل اگر وہ ان کا حق دیتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کی شادی کی اور شادی کے بعد بھی ان کا خیر خبر لیتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. یہ بیٹیوں کے روپ میں ہو، پانی دینا، پانی ہے. یہ بیٹیوں کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی تربیت اور پرورش کی، شادی کی تو وہ جنت میں چلا جائے گا. ایک صحابی نے کہا 2 ہوں تو کیا؟ تو آپ نے کہا 2 کی بھی کرے گا تو جنت میں جائے گا. 1 ہو تو کیا ہے؟ آپ نے کہا 1 کی شادی بھی کر دے تو جنت میں میرا ساتھی ہے. 10 بیٹوں کی شادی کرے جنت کا وعدہ نہیں، 1 بیٹی کی شادی کر دے جنت کا وعدہ ہے. آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کو رخصت فرمایا. تو یہاں کمال درجے کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اگر ان سے خطا ہو جائے، ان کے ذمہ ہے تمہاری اطاعت کرنا، تمہارے حق کی حفاظت کرنا اور اپنی عزت میں خیانت نہ کرنا. اگر ان سے یہ خطا ہو جائے، آخری درجے کی خطا، ہمارے پاکستان میں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دیتے، شک کی بنیاد پہ قتل، خود ماں باپ لڑکیوں کو قتل کر دیتے. بیٹا زنا کرتا رہے پردہ ڈالتے رہتے، بیٹا زانی ہو پردے ڈالتے رہتے، بچی سے کچھ ہو جائے ذبح کر دیتے. چاروں طرف بکھرے ہوئے ظلم و ستم کے واقعات ہیں. شادی کر کے بھی بچے لڑکے زنا کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے. اور بیٹی سے ذرا سی خطا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دیتے. جرم تو دونوں کے لیے برابر ہے. اگر غیرت کا نام ہے تو غیرت تو دونوں کے لیے برابر ہے. بیٹا زانی ہو تو ہمارے لیے بے غیرتی نہیں ہے، شادی کر کے بھی بیٹا زنا کر رہا ہو تو ہمارے لیے بے غیرتی کا مقام نہیں. اس کو قتل کرو،
یہ میں نہیں کر رہا ہوں قتل کر دو، مقابلے میں کہہ رہا ہوں، میں بچی سے میں تو گھر سے قدم نکالا تو اسے قتل کر دیا، اور بیٹا ساری زندگی منہ کالا کرتا رہا تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کی سنو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی عورت سے، بیوی سے یہ برائی ہو جائے، یہ گناہ ہو جائے، آخری درجے کا گناہ ہو جائے، تو اس کو کتنی اجازت ہے؟ اس سے بات نہ کرے، اور کیا ہے؟ اپنا بستر اس سے الگ کر لیں، اور کیا ہے؟ اس کو تھپڑ مار سکتا ہے، پٹائی کر سکتا ہے، اس طرح کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے ساتھ حسن سلوک رکھے اور اس کو اس کا عیب یاد نہ دلائے۔ خود اللہ کے نبی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گناہ کی تہمت لگ گئی۔ عبداللہ بن ابی منافق نے صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر دیا اور پورے مدینے میں ہوا چلا دی، اور 1 مہینہ وحی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی حیران پریشان کہ پتہ نہیں حقیقت حال کیا ہے، اور سارے مدینے میں اضطراب، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے برا حال کہ کوئی اوپر سے وحی آئے تو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور بات پھیل گئی۔ اس کے بیچ میں بات بتا دوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، نیک عورت پہ تہمت لگانے والا 100 سال کی بندگی کر کے بھی آئے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو عائشہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کے نبی نے جان دی، ان کا گھر آپ کی آرام گاہ بنا، وہ کیسی عظیم ماں ہوں گی، ان پہ یہ تہمت لگی ہوئی ہے۔ آخر 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور کیا کہا؟ ان کنت قد قارفت فاستغفر اللہ، اے عائشہ اگر تجھ سے قصور واقعی ہو گیا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کیا ظرف ہے، کیا اخلاق ہیں اور کیا درس ہے۔ اور اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ انشاءاللہ ضرور تیرے بارے میں گواہی دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 3 دن سے تو کھایا کچھ نہیں تھا اور رو رہی تھی، تو ایک دم آنسو خشک کے اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اب ابو بکر صدیق سے کہنے لگی، ابا تو میری گواہی دے۔ تو وہ اللہ کے نبی کے روب میں چپ، بولے ہی نہیں۔ پھر کہا اماں تو میری گواہی دے، وہ بھی اللہ کے نبی کے عبادت میں چپ، بولے ہی نہیں۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی، اگر سچ کہوں تو آپ لوگ مانو گے نہیں، اور جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو خود داغدار کروں۔ میرا کسی سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں، میرا میرے رب سے گلہ ہے، میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں، اور وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ کہنے لگی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا۔ میں نے کہا میں وہ کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو، میں صبر کروں گی۔ اور یہ کہہ کر دوبارہ لیٹ گئیں تو ایک دم حضرت اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع ہوئی۔ تو جب آپ کا رنگ بدل جاتا تھا پتہ چل جاتا تھا۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا وحی اتر رہی تو ایسے کانپنے لگے، رنگ ان کا بالکل پیلا زرد ہو گیا اور ایسے کانپنے لگے ایسے۔ میں صدیق کے صبر پہ قربان جاؤں، 1 مہینہ عائشہ جیسی بیٹی پہ تہمت لگی رہی، وہ لوگ پھیلا رہے، ایک جملہ نہیں کہا، ایک جملہ اللہ کے نبی سے آ کر شکایت نہیں کی، ہاں صرف ایک لفظ بولے، ایک لفظ، پورے مہینے میں ایک لفظ، بس اتنا کہا سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے جاہلیت میں نہ کیا، اسلام لانے کے بعد کہاں کر سکتے تھے، بس ایک جملہ، اور خاموش۔ ہم تو آگ لگا دیتے ہیں، کوئی ایک الزام لگائے ہم 100 لگا دیتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق ایسے ہو گئے، اس لیے ان کو تو خبر نہیں تھی کہ وہی کیا آ رہی اور قصہ کیا ہے۔ اور ام رومان آپ کی والدہ وہ بھی ایسے ہو رہی پیلی زرد، لیکن حضرت عائشہ کہتے مجھے اطمینان تھا کہ اللہ کو پتہ ہے میں کیا ہوں، لیکن کہنے لگی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن ہی اتار دے گا، میں یہ سمجھ رہی تھی جبریل آئے گا اور آ کر کہے گا یہ غلط ہے، بس قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ قیامت تک میرا نام قرآن میں زندہ ہو جائے گا۔ تو سورہ نور کی 14 آیات اللہ نے اتاری، اور علماء نے لکھا ہے پورے قرآن میں اللہ نے جیسے ان آیات میں غصے کا اظہار کیا ہے،
پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی ایسا غصے کا اظہار اللہ نے نہیں کیا. فرعون قارون کے تذکرے پر اللہ ایسے غیظ و غضب میں نہیں ہے جتنا ان آیات میں اللہ نے غیظ و غضب کا اظہار کیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم عذاب عليم سے لے کر آگے 14 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری. تو جب وہ وحی ختم ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اطمینان سے تھی, تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر ہنستے ہوئے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو, اللہ خود تیری گواہی دینے کے لیے آج. علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی, اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ خود گواہی دینے آ گیا, اللہ گواہ بن کے. تو ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو, اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. تو اس وقت ان پر ایک جذب کی کیفیت تھی, وہ کہنے لگی میں ہرگز ان کا شکر ادا نہ کروں گی, میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا ہے. اس قصے کے پیچھے زبان کی حفاظت کا بڑا سبق ہے. اگر اللہ چاہتے تو اسی وقت وہی اتار دیتے کہ یہ سب بکواس ہے. 1 مہینہ مؤخر کیا صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ کہاں تک جاتی, اور زبان سے جو آگ بھڑکتی ہے اسے 7 سمندر اور 7 آسمان کی بارش میں نہیں بجھا سکتی, اور زبان سے جو گلشن مہکتے ہیں پوری دنیا کی خزائیں مل کر اس میں بہار کو نکال نہیں سکتی. تو عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال کرو, ان کے حقوق کی رعایت کرو, ہر روپ میں یہ قابل احترام ہیں.